پھر کوئی بات کسی نے پوچھنی ہے تو بتائیں آپ. سورج ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی خلق سبع سماوات تو یہ جو 7 حصے ہیں آسمان کے وہ کس قسم کے ہیں؟ کیونکہ جب ظاہری سائنس سے ایسی کچھ چیز نظر نہیں آئے. میں نے اس کے متعلق رسید سے پہلے بھی روشنی ڈالی تھی. سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ ملک میں صرف نہیں کئی جگہ ذکر آتا ہے. قرآن کریم میں تو متعدد مرتبہ 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے. اس لیے صرف سورہ ملک کو قرآن کو وہاں پہ چنا ہے. یہ 7 کا جو ذکر ہے اس کا ظاہری طور پر سائنس سے تو کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ 7 آسمان ہوں. میں نے اس سلسلے میں پہلے بھی تفصیل سے بیان کیا تھا, آپ کی دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ 7 کا جو عدد ہے عربی میں یہ تکمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک سرکل کمپلیٹ ہو جائے. اسی لیے 7 دن میں زمین آسمان کی پیدائش کا ذکر ملتا ہے اور ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں جو ختم ہونے کے بعد وہیں ٹھہر نہیں جاتا پھر زمین آسمان کا وقت, کیونکہ آگے جان پڑتا ہے کہ 7 سے 7 سرکل مراد ہیں. تو 7 سورہ فاتحہ کی بھی 7 آیات ہیں, اس کا مطلب ہے تکمیل مضامین ہو گئی ہے. تو 7 کا عدد ایک مکمل حصہ ہے جس میں جاری دور کے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں 7 آسمان پیدا کی, بلکہ یہ بھی فرمایا کہ ہم اور بھی پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. وہ اللہ منہ سے ہوں, ہم تو زمین و آسمان میں اس سے پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. تو اگر 7 ہی تھے تو اب تو عدد کہیں کہیں پہنچ چکا ہوگا. اور اگر یہ سلسلہ شروع سے عدد سے شمار کیے گئے تو 7 بن جاتے ہیں. یہ 7 کا معنی یہ عدد نہیں ہے جو ہمارا عدد ہے, بلکہ اس کا معنی صرف تکمیل اور دور کی تکمیل مراد ہے, ایک مکمل دور. کبھی 7,000 سال آدم کا ذکر آتا ہے. 7 کا لفظ ایک سے زائد جگہ پایا جاتا ہے. اس میں بھی بائبل میں بھی نیو ٹیسٹمنٹ میں پیش گوئی تھی کہ وہ جو 7 آوازیں سنی اور سورہ فاتحہ کا اس میں ملتا ہے کتاب وہاں بھی 7 کا عدد دہرایا گیا ہے. تو یہ ایک اصطلاح ہے بلکہ. سوال یہ ہے جی کہ میں نے وہ ایگزیکٹ کا بات مجھے یاد نہیں ہے, مطلب صاحب کتابوں میں ذکر ہے گا کہ بعض نبیوں کے بارے میں کچھ پہلے آسمان کا لکھا, کچھ دوسروں کا لکھا. آسمان سے مراد تو ہم وہ ظاہری آسمان کی لیتے ہی نہیں. جب ہم آسمان کی بات کرتے ہیں بدنی اصطلاح میں تو پھر یہ آسمان جو آپ کو نظر آتا ہے یہ تو کچھ بھی نہ رہا. ہاں, یہ اس کے معنی میں ہے ہی نہیں. یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے. میں تفصیل سے پہلے جو بیان کر چکا ہوں اس کے بعد میں میں ذرا تھا کہ جس کو آپ آسمان سمجھ رہے ہیں پردے نظر آتے تھے لوگوں کو, خواہشی تو فرماتا ہے کہ اس میں مخلوق رستی ہے تمہاری طرح, اور اللہ تعالیٰ دلا بھی دے گا مخلوق کو. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ جو تصور تھا پردوں والے آسمان کا وہ غلط ہے, قرآن کریم سے تسلیم نہیں کرتا. اور زمینوں کے متعلق بھی فرمایا کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی خدا تعالیٰ ساتھ پیدا کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی لامحدود ہے. اس طرح آسمان بھی لامحدود ہے, زمینوں کا سلسلہ بھی اس طرح اور سلسلہ جاری سلسلہ ہے. وہ آسمان تو باہر مراد نہیں ہے. آسمان کا ایک معنی ہے رفت کا, اسی لیے اسم لفظ جو ہے سمود اور اسم یہ دونوں کا مادہ مشترک ہے. اور سما کا معنی رفت ہوتا ہے جو نوازی پہچانی جائے, اور اسم اسی لیے کہتے ہیں جس پر لگ جائے وہ باشوں سے ممتاز ہو جاتا ہے شخص کی. یہ ہے یہ ملتے جلتے رفت ہیں. سما کا معنی وہاں بلندی کے معنی ہے اور روحانی رفت مراد ہے. یہ مختلف روحانی رفت ہے تاکہ ہیں, وہاں بھی لفظ ساتھ کا استعمال ہوتا ہے. یہ سب سے کامل دور جو کامل رفت ملی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور باقی انبیاء اپنے اپنے فراست کے راستے مختلف رفتوں تک پہنچے ہیں. اور کوئی پہلے آسمان پہ ٹھہر گیا تو دوسرے آسمان پہ مراد بھی ظاہری ہوتا ہے. اور کوئی بات
ظہور مہدی آخر زمان ہے